حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان بیک چینل مذاکرات ہوئے ہیں، جن میں بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور نے حکومت کی 3 اہم شخصیات سے ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے دعوت نامہ موصول ہو چکا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بلاول پہ کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یا پارٹی اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں یہ ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اداروں کے رائٹ سائزنگ کے حوالے سے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اپنے 4 اداروں کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ رائٹ سائزنگ فیز 2 میں داخل ہو چکی ہے، اور وزارت سائنس نے اداروں کے علاوہ جو ملازمین ہیں اس میں کمی کے بارے میں بھی غور کر رہی ہے۔ اپنے آپ کو پاکستان کی آخری امید کہنے والے جواد احمد کی جو بیوی ہیں گزشتہ روز بجلی چوری کے الزام میں پکڑی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عطا حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عطا حسین ملک آفیشیل۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات تعطل کا شکار تھے دوبارہ بحال ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کی 2 شخصیات، جن میں بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور ہیں، انہوں نے حکومت کی 3 بے حد اہم شخصیات سے ملاقات کی ہے۔ بہت ریلائبل ریسورسز سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس ملاقات کا مقصد پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو گیپ آیا ہے یا جو ان کے درمیان چپکلش چل رہی ہے اس کو دور کرنے کے حوالے سے یہ میٹنگ ہوئی ہے۔ اب اس پہ حکومت کی طرف سے ان شخصیات کی طرف سے جو مطالبات رکھیں گے، انہوں نے 3 جو مطالبے ہیں وہ بہت کیٹیگوریکلی ان کو پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو 3 مطالبے ہیں وہ آپ لوگ مانیں، اور ہم اس کے بعد آپ سے مفاہمتی پالیسی پہ بات کریں گے اور مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع کریں گے، اور عمران خان کو اس پہ ریلیف ملے گا۔ وہ 3 جو مطالبے انہوں نے کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ دھرنوں سے باز آ جائیں، دھرنوں کی سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ملک میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے وہ آپ لوگ ختم کریں تاکہ ہم لوگ اس پروسیس کو لے کر آگے چلیں۔ اگلی جو وہ بات ہوئی ہے وہ ہے کہ فوج کے خلاف بیان بازی جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور تیسری انہوں نے کیا ہے کہ جو معاشیت کو نقصان پہنچانے کے لیے جو پی ٹی آئی اقدامات کر رہی ہے یا کرتی رہی ہے یا کرنے جا رہی ہے اس کو آپ ختم کریں، اور آئندہ آپ نے ایسا کوئی بھی بیان نہیں دینا جیسے کہ سول نافرمانی تحریک اور بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کے جو ریمیٹنس آتی ہے اس کے خلاف آپ جو بیان دیں گے تو یہ ناقابل قبول ہوگا۔ چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ بات جو کی وہ کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہینڈلنگ کے حوالے سے، کہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہینڈلر ہیں وہ فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف غلط پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، جس وجہ سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ بھی تعطل کا شکار ہوئے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے، اس کی قیادت کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے واضح کی کہ جو پی ٹی آئی کی اب تک جو مشکلات میں اضافہ ہوا ہے یا جو اضافہ ہونے جا رہا ہے اس کے بیک اینڈ پہ جو سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ پروپیگنڈا وار کا شکار ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے تھرو، اس میں کچھ فیک اکاؤنٹ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بات انہوں نے تائید بھی کی ہے، لیکن اب وہ اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، کہاں بیٹھ کے چلا رہا ہے، کیسے چلا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز جو بظاہر سامنے آئی ہے کہ دیکھیں اکاؤنٹ اگر کوئی بھی چلا رہا ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کے نام پہ چلا رہا ہے، پی ٹی آئی اس کو اون کر رہی ہے، پی ٹی آئی اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں آفیشیل صرف اسی کو رن کرے، باقی جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹ ہیں وہ ڈس اون کرے تاکہ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے مذاکرات کا وہ آگے بہتر ہو۔ اور اس میں ایک اور بات واضح طور پہ کی گئی ہے کہ ہم عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور جو اپنے حکومت کے خلاف
یہ پروپیگنڈا جو شروع کیا ہے وہ ختم کر دیں تو اس میں عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے اور مذاکرات میں بہتری آ سکتی ہے، اور حکومت کے ساتھ مل کر آپ اپوزیشن چلا رہے ہیں تو مل کر آپ کام کریں تو بہتری آئے گی۔ تو یہ بہت اچھی خوشائند بات ہے، تو اب دیکھیں اس پہ آگے جا کر کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے وہ شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ ان کی محفل میں ان کے تبسم کی قسم ہم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا۔ یہاں دنیا انتظار کرتی رہ گئی کہ سوشل میڈیا پہ بہت ہی نیوز چل رہی تھیں، پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کو اپنی حلف برداری کی تقریب میں دعوت نامہ بھیجنا ہے، اور پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی، پی ٹی آئی کے جو جیالے تھے وہ اس انتظار میں رہ گئے کہ عمران خان کو دعوت نامہ آئے گا اور عمران خان باہر جائیں گے، اور اس کے برعکس ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بلاول بھٹو زرداری کو دعوت نامہ بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بلاول اگر میری حلف برداری کی تقریب میں شرکت ہوں تو میرے لیے بہت خوشی ہوگی، لیکن اب اس کا فیصلہ پارٹی کرے گی، اور بلاول کی طرف سے کوئی ایسا بیان واضح نہیں آیا کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ لیکن واشنگٹن ڈی سی میں بہت زیادہ ہلچل پائی گئی ہے، جن میں جو سرکردہ ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے کانگریس کے اراکین اور جو سینیٹرز ہیں ان سے رابطہ شروع کر دیا ہے کہ ہمیں بھی پاس دیے جائیں تقریب میں، حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے، اور وہاں جا کر ان کا جو ایجنڈا ابھی کچھ پتہ چلا ہے کہ وہ احتجاج بھی کریں گے اس کے اگینسٹ کہ بلاول کو کیوں دعوت دی گئی۔ ابھی اس حوالے سے بہت ساری جو پلاننگ ہے وہ ادھر جو پی ٹی آئی کے سرکردہ رکن ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری اگر نمائندگی کرتے ہیں تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، لیکن عمران خان جو ہیں اور ان کے جالے جو ہیں وہ ابھی تک بہت مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ عمران خان کو کوئی دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا۔ اگلی بہت ہی امپورٹنٹ جو خبر میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اداروں کی رائٹ سائزنگ کے حوالے سے۔ حکومت جو ہے وہ رائٹ سائزنگ کے فیز 2 میں داخل ہو چکی ہے، اور انہوں نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر جو 4 ادارے تھے ان کو ختم کر دیا۔ اب یہ 4 ادارے کون کون سے ہیں؟ ان میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے کونسل فار ورکس اینڈ ہاؤسنگ ریسرچ، اگلا ہے پاکستان کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے بعد ہے سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور کامسٹیک اتھارٹی آف پاکستان۔ یہ 4 ادارے مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں ریسرچر نہیں چاہیے، ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے، ہم آئی ٹی کے میدان میں آگے ترقی نہیں کرنا چاہتے، ہم نے جتنی ترقی کر لی وہ بہت ہے، تو اس لیے ان اداروں کو بند کیا جائے۔ اور آپ تخمینہ لگائیں اور حساب لگائیں کہ ان اداروں نے گزشتہ برسوں سے کتنا بجٹ یوز کیا۔ اب یہاں 2 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 کہ حکومت یہ ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ آپ کے ان اداروں میں کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ ریسرچ کے نام پر، یہ ڈیولپمنٹ کے نام پر صرف ایک ادارے قائم کیے گئے تھے، لیکن ان اداروں کی پروگریس بالکل نہیں ہے، اس لیے ان اداروں کو بند کیا جا رہا ہے۔ یہ حکومتی ایجنڈا ہے، لیکن آپ دیکھیں اب ان اداروں کی جو پروگریس کے حوالے سے یا ان کے جو ملازمین ہیں وہ اب اس میں ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ہم افسران اور جو ملازمین ہیں ان کو بھی کم کریں گے، ان کی بھی ڈاؤن سائزنگ کریں گے اور ان کو مختلف اداروں میں ہم شفٹ کریں گے، اور مزید بھرتیاں ان اداروں میں روک دی گئی ہیں۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مزید بھرتیاں بھی روک دی گئی ہیں۔ تو یہ ویسے حقیقت سی بات ہے، نہ حکومت ریسرچر بنانے پہ فوکس کر رہی ہے، نہ ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے وہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس بہانے ہیں بہت زیادہ، ہم بہانے بازیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ سہولیات ملیں تو ہم ریسرچ کریں گے، ہمیں اگر نہ ملے تو ہم نہیں کریں گے۔ نو ڈاؤٹ یہ بہت ضروری ہے، کچھ سہولیات حکومت کی طرف سے بھی مہیا کی جانی چاہیے تاکہ جو ریسرچرز ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کسی فیلڈ میں، جو سائنٹیفک فیلڈ میں، آئی ٹی کی فیلڈ میں، سائنس کے میدان میں اپنی ریسرچ لے کے آنا چاہتے ہیں وہ لے کے آئیں تاکہ آگے ان اداروں کو فعال بھی بنایا جا سکے۔ اب آپ حساب لگائیں نا کہ کون سی نیو ریسرچ ہے جو پاکستان میں کسی اسٹوڈنٹ نے کسی فیلڈ میں لے کے آئے ہوں۔
صرف ہمارا فوکس کیا ہے؟ ہم نے اسکالرشپس دینے ہیں اسٹوڈنٹس کو، ہم نے ای بائکس دینی ہے، ہم نے لیپ ٹاپ دینے ہیں اور ہم نے انہیں غلام بنانا ہے۔ اس لیے ہمیں ان اداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم غلام قوم ہیں اور غلاموں کی طرح ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس لیے اب پاکستان میں مزید آنے والے جو حالات ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو تھوڑے دروازے کھلے تھے وہ بھی مکمل طور پر حکومت نے بند کر دیے ہیں، اور اڑان پاکستان کا جو منصوبہ ہے وہ اب ہوا میں اڑ ہی رہا ہے، وہ زمین پر پاؤں رکھ ہی نہیں رہا تاکہ وہ چلے۔ تو دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی کہ جواد احمد اپنے آپ کو پاکستان کی آخری امید کہنے والے، ان کی بیوی گزشتہ روز ان کا ایک سیلون ہے لاہور میں، وہاں لیسکو نے جب انسپیکشن کی، وہ انسپیکشن روٹین انسپیکشن کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بجلی چوری کی ہوئی ہے، جو تار میٹر سے آنی تھی وہ ڈائریکٹ آپ نے مین لائن سے لی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے جب یہ خبر ہائی لائٹ ہوئی تو اتنی دیر میں پاکستان کی آخری امید اپنے بلیک ویگو میں بیٹھ کے آئے اور انہوں نے میٹر ریڈر اور وہاں جو ٹیم تھی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وہاں سے انہیں بھاگنے پر مجبور کیا۔ تو اس حوالے سے جو لیسکو کی ٹیم ہے انہوں نے ایک انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی ہے جو اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ اس کی کیا ریزن ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا۔ تو جواد احمد صاحب، آپ نو ڈاؤٹ پاکستان کی آخری امید ہیں اور آخر میں رہیں تو بہت بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو سیدھا کریں، درست کریں، آپ اپنے آپ کو ایک آئیڈیل شخصیت کے طور پہ تو پیش کریں نا، تو تب جا کر آپ یہ پاکستان بدلنے کی بات کریں گے۔ آپ اپنے گھر سے ہی آپ نے چوری کو فروغ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہیں سے آپ اپنے سیلون کے لیے جو وائف کا سیلون ہے وہیں سے آپ بجلی چوری کر رہے ہیں، تو آگے آ کے آپ ملک کا کیا حال کریں گے؟ تو تھوڑا سا خیال کریں۔ تو آج کے وی لاگ میں اتنی اپڈیٹس ہیں۔ مزید وی لاگز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبا دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔